ہماری آج کی گفتگو دختران اسلام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک صحابیہ حاضر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگی، فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الرجال بحدیثک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد حضرات کے پاس ایک سنہری موقع ہوتا ہے، وہ آپ کی باتیں سنتے ہیں، سن کر ان پر عمل بھی کرتے ہیں، ان کو یاد بھی کر لیتے ہیں، اور یا رسول اللہ پھر ان باتوں کو آگے بھی پہنچاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا، ان کو زیادہ وقت ملتا ہے اور وہ آپ کے فرامین زیادہ یاد کر لیتے ہیں، تو میں یا رسول اللہ عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کر حاضر ہوئی ہوں، ہمارا بھی حق ہے اور ہمارا بھی ایک تقاضا ہے، ہماری بھی ایک درخواست ہے، ہماری بھی ایک آپ کی بارگاہ میں تمنا ہے، خواہش ہے، یا رسول اللہ فجعل لنا من نفسک یوما، یا رسول اللہ ہمیں ایک دن عطا فرما دیا جائے، یعنی 7 دنوں میں سے ایک دن ہمیں بھی عطا فرمایا جائے، نأتیک فیہ، یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس دن ہم آپ کے پاس جب حاضر ہوں تعلمنا مما علمک اللہ، یا رسول اللہ پھر آپ ہمیں وہ باتیں سکھائیں جو رب نے آپ کو سکھائی ہیں، جو رب نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے، یا رسول اللہ اس علم میں سے ہمیں بھی کچھ عنایت فرما دیجئے۔ یہ اس خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی تڑپ کا اظہار کیا، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دختران اسلام کس قدر دین کے لیے تڑپتی تھیں، دین کو سیکھنے کے لیے، دین کے فہم کے لیے، دین کو حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست پیش کر رہی ہیں، معروضہ اور ریکویسٹ پیش کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ ایک دن تو کم از کم ہمارے لیے معین کر دیا جائے، یا رسول اللہ ایک دن تو مختص کر دیا جائے کہ اس دن صرف ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور ہمیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس علم سے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرما دیجیے۔ آج مغرب زدہ عورتیں حقوق تو مانگتی ہیں، وہ اپنے آپ کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا تو کرنا چاہتی ہیں، لیکن حقوق مانگتی کیا ہے؟ اور صحابیہ نے اپنے حقوق مانگے تو کیا مانگے؟ صحابیہ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا مانگا تو کیا مانگا؟ یا رسول اللہ دین اسلام آپ مردوں کو سکھاتے ہیں، ہمیں بھی سکھانے کے لیے ایک دن معین فرما دیجیے، ایک دن ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ اس صحابیہ نے بارگاہ رسالت میں، بارگاہ مصطفی میں، دربار میں حاضر ہو کے کہتی کیا ہے؟ یا رسول اللہ مردوں کو یہ وقت میسر ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ کے چہرے انور کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں بھی ایک دن معین کر دیجئے، ہمیں بھی ایک دن عطا فرما دیجئے، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ کے قیمتی الفاظ کے خوبصورت موتی چننے کا شرف ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ یا رسول اللہ وہ الفاظ جو آپ کے اس زبان اقدس سے نکلتے ہیں جن کو رب ذوالجلال فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یا رسول اللہ جب آپ کی زبان سے وہ خوبصورت لفظ نکلے، یا رسول اللہ جس طرح ان الفاظوں کو باقی صحابہ، مرد صحابہ ان خوبصورت الفاظوں کو سنتے بھی ہیں، سن کر اپنی کانوں کو سرور دیتے ہیں، اپنے قلب کو اطمینان دیتے ہیں، یا رسول اللہ اپنے اذہان کو منور کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی ایک دن تو معین فرمائیں کہ ہم بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یا رسول اللہ ہم آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظوں کو سنیں، یا رسول اللہ آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والے ان لفظوں کو سن کے اپنے کانوں کو بھی سرور دیں، اپنے قلوب و اذہان کو بھی منور فرمائیں، اور یا رسول اللہ ہم اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو بھی سنوار سکیں۔ یہ اس صحابیہ کی خواہش، اور وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں تمام عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کی جو دین اسلام کے لیے طلب لے کر حاضر ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست کو فوراً قبول فرما لیا اور فوراً قبول فرما کے فیصلہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ جو آپ کے سامنے عرض کیے جا رہے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجتمعنا، تم اکٹھی ہو جایا کرو، فی یوم کذا و کذا، فلاں فلاں دن معین فرما کے فرمایا فلاں دن تم ساری اکٹھی ہو جایا کرو، فلاں جگہ پر اکٹھی ہو جایا کرو، فلاں وقت میں اکٹھی ہو جایا کرو، جو رب نے مجھے علم عطا فرمایا ہے اس میں سے میں تمہیں بھی حصہ عطا فرما دوں گا۔ فیصلہ ہو گیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس نے جب یہ درخواست پیش کی تو فیصلہ ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقاعدہ وقت دیا، باقاعدہ انہوں نے جب خواتین نے اپنا حصہ مانگا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، اور سید عالم پہلے بھی ان پر نگاہ عنایت فرمایا کرتے تھے، لیکن اب تو ایک باقاعدہ طور پر، خاص طور پر ان کے لیے ایک دن بھی معین کر دیا گیا، وقت بھی معین کر دیا گیا، اور ان کے لیے جگہ کا تعین بھی کر دیا گیا، اور فرمایا فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ پر تمہاری بھی کلاس ہوا کرے گی، اس میں تم نے آنا ہے اور صرف تم نے ہی آنا ہے اور تمہیں دین سکھایا جائے گا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ایک دن مقرر فرما دیا، معین کر دیا، خواتین آتی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھتی، اور پھر دین کو سیکھ کر پھر اپنے آگے آنے والی نسلوں تک انہوں نے پہنچایا۔